وہ مسجد میں بھی جائے گا، وہ ساری باتیں کرے گا، لیکن مشکل بات منافق کے لیے یہ ہے کہ وہ کبھی در رسول پہ نہیں جا سکتا، نہ حضور کی زندگی میں جائے گا، نہ حضور کی قبر انور پہ جائے گا، باقی ہر جگہ جائے گا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کعبہ میں بھی جائے گا اور در رسول پہ بھی جائے گا، اور چونکہ مزاراتی اولیاء کو بھی فیض حضور کی قبر انور کا ہے، اس لیے منافق نہ حضور کی قبر کی زیارت کرے گا نہ ولی کی قبر کی زیارت کرے گا۔ مومن در رسول میں بھی جائے گا، مومن ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو عارفین کاملین جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا شان ہے۔ میں نے چاروں اماموں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ، داؤد ظاہری، عبداللہ ابن مبارک، یہ ہماری فقہ کے اندر وہ ہستیاں ہیں جس مسئلے پر اتفاق کریں اسے جمہور اہل اسلام کا مسلک کہتے ہیں۔ ان تمام ہستیوں کا اتفاق ہے کہ نہ عرش عظیم کی وہ شان ہے، نہ جنت الفردوس کی وہ شان ہے، نہ کعبۃ اللہ الحرام کا وہ مقام ہے، نہ بیت المقدس کا وہ مقام ہے، عالمین کا وہ مقام نہیں جو اس قبر انور کا مقام ہے جس سے سید عالم کا جسم اطہر مسکن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا لیکن میری زیارت کو نہ آیا تو وہ سب سے بڑا کمینہ ہے۔ یہ ترجمہ امام ترمذی نے میں اپنی طرف سے نہیں کاٹا، جفا کا معنی۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا کمینہ وہ حاجی ہے جو خود کو حاجی سمجھ رہا ہے، وہ پورے انسانوں میں سب سے بڑا کمینہ ہے کہ اس نے حج کیا مگر میری زیارت کو نہ آیا۔ کہ حج سکھایا کس نے، کعبہ کو کعبہ بنایا کس نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعۃ، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کی شفاعت قیامت کے دن مجھ پر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہی حدیث صرف سنتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جانتے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں دو بشارتیں ہیں، صرف ایک بشارت نہیں ہے، اس میں دو بشارتیں ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ کسی کافر کی حضور شفاعت کرا کے اسے جہنم سے نہیں نکلوائیں گے، حضور جنت کے اندر شفاعت کر کے اسے لے جائیں گے جو مومن گنہگار ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی، تو حضور نے اس کے خاتمہ ایمان کی بھی خوشخبری دے دی کہ وہ مر نہیں سکتا ایمان کے بغیر، وہ ایمان پہ مرے گا اور قیامت کے دن مومن ہو کر میری شفاعت ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یا علی زندہ باد۔ میرے حضرت گئے تھے پاکستان بننے سے پہلے حج پہ، تو آپ نے گر کر حضور کے روضہ انور کے سامنے کی جگہ کو چوما، سبحان اللہ، اور اپنی رخساریں رگڑی، دائیں رخسار پھر بائیں رخسار، اوپر سے وہ کہتے رہے جیسے ان نبیوں کی عادت ہے، شرک شرک بدعت کہتے رہے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، تسلی سے چوم کر ادب آداب بجا لائے۔ آپ اٹھے، آپ نے اس کو کہا جو وہ متبع تھا، فرمایا انت ستات العرب، فرمایا عرب کے بدو تجھے کیا خبر کہ ایمان اور شرک کیا ہے؟ یہ بھی عالم المدینہ تھے، کوئی مدینے کا عالم ہے تجھے لے آو میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اس نے قاضی القضات کو بتایا جو مدینے کا چیف جسٹس تھا، سب سے بڑا وہی عالم ہوتا ہے،
کہ ایسا بندہ ہے، یہ کرتا ہے، اور ایسے اس نے کہا ہے۔ قاضی نے گورنر کو بتایا، گورنر نے کہا کہ پولیس لے جاؤ، عسکریاں لے جاؤ، اور میری طرف سے اجازت ہے اسے قتل کر دو یا اسے جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ شرطے اور وہ ہتھکڑیاں اور آگے آگے قاضی، پیچھے سارا لشکر مسجد نبی میں آ گیا۔ اتنے میں آپ حاضری دے کر پیچھے اس طرح ہٹ رہے تھے کہ منہ گنبد خضرا کی طرف تھا، پیٹھ نہیں کی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی شخص ہے۔ قریب آیا، کہنے لگا انت الذی تقول ھکذا وتفعل ھکذا، تو ہی وہ بندہ ہے جو یہ کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل تیری معلومات درست نہیں۔ فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے، اور درود و سلام پڑھتا ہوں کعبہ کو پیٹھ کرتا ہوں، اور قبر رسول کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا یہ قبر کہاں سے آ گئی؟ حدیث میں تو صرف مسجدوں کا ذکر ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ اس نے کہا مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبی کا ذکر ہے کہ ان کی طرف سواریاں بھگاؤ۔ یہ قبر آپ نے کہاں سے لی ہے؟ آپ نے فرمایا تو انہیں حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، وہ بھی غلط پڑھا، اور اس کے سامنے جو تجھ جیسے کو 10 سال حدیث پڑھا سکتا۔ فرمایا یہ بتا یہ کس محدث نے اپنی کتاب میں یہ حدیث روایت کی ہے؟ بس چپ ہو گیا ہے قاضی القضاء۔ آپ نے فرمایا دعویٰ کرتے ہو کہ تم حنبلی ہو، تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں کہ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ فرمایا میں تیرا معنی مان لیتا کہ 3 مسجدوں کی طرف جانا چاہیے، مجھے اتنا بتا کہ مسجد حرام کی شان تو ہوئی کعبہ شریف کی وجہ سے، اور مسجد اقصی کی شان ہوئی بیت المقدس کی وجہ سے، یہ بھی قبلہ وہ بھی قبلہ، تو یہ دونوں مسجدیں 2 قبلوں کے قرب میں ہوئی، اس لیے ان کا مقام ہوا۔ مجھے یہ بتا کہ مسجد نبوی کی فضیلت کا سبب کیا؟ اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر مبہوت ہو گیا، رنگ اڑ گیا، اور جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ آج جس شخص کے شکنجے میں ہم آئے ہیں یہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب آپ بتائیں گے یا میں نے بتانا ہے کہ اس مسجد کی فضیلت کا سبب کیا؟ تو چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا اس کی فضیلت کا کوئی اور سبب ہے اس کے علاوہ کہ اس مسجد میں سید عالم کا قدم لگا؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نسبت سے اسے مسجد نبی کہتے ہیں۔ کہنے لگا واللہ یا شیخ ہاکذا ہاکذا، کہنے لگا خدا کی قسم یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے اس کو مسجد نبی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عجبا لکم، مجھے تم مدینہ والوں پہ حیرت ہے کہ جس ٹکڑے پہ یار کا قدم لگ گیا وہاں قیامت تک جو نماز پڑھے اسے 50,000 کا ثواب۔ اس مٹی کو تو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے قدم مصطفیٰ کو چوما، اور اس کو یہ مقام مل گیا کہ قیامت تک جو یہاں ایک نماز پڑھے اسے 50,000 کا ثواب ہو۔ تم خود مانتے ہو تو اس مٹی کا یہ مقام ہے کہ اس نے یار کے قدموں کو چوما ہے، تو اس قبر کا کوئی مقام نہیں جس میں یار تشریف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ دیکھو نا ان لوگوں کی عقل پہ کیا پردہ پڑ گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر، جن کو صحابہ بھی شیخ خدا کہتے تھے، ہمارے پیر، عبداللہ ابن عمر جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو ریاض الجنہ میں نفل بعد میں پڑھتے تھے۔ ابھی تو لوگ دوڑتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنا، آپ کبھی ریاض الجنہ کی طرف نہیں گئے جب بھی مسجد نبی میں گئے۔ قاضی عیاض شفا میں لکھتے ہیں کہ ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عمر دونوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے تھے سیدھے منبر رسول کی طرف جاتے تھے، اور وہ تیسری سیڑھی جس پر حضور بیٹھ کر خطبہ فرماتے تھے، ابن عمر اس پر دونوں ہاتھ رکھ کر
اس لکڑی کو چومتے تھے اور رو کر کہتے تھے تو وہ خوش نصیب لکڑی ہے جس نے میرے یار کو چوما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہمیں فتوے سنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ شرک ہے بدعت ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو صحابی اس لکڑی کو چوم رہا ہے، جو لکڑی سید عالم کے جسم سے مس ہوئی ہے، وہ صحابی اس کمر کو نہیں چومے گا جس میں ذات رسالت ماں. سبحان اللہ